الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں گزشتہ جمعوں میں میں نے آپ حضرات کے سامنے محبت رسول کے متعلق چند باتیں عرض کی. آج اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے چند واقعات کے ان کے دل میں کیسی محبت رسول تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ لاز زوال دولت اتنی وافر مقدار میں عطا فرمائی. اس سے پہلے ایک حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے. یعنی صحابہ اکرام تو اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لازوال دولت بے پناہ عطا فرمائی. لیکن فرمایا کہ یہ دولت یہیں پہ ختم نہیں ہوگی، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. ایسے لوگ آتے رہیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مقدار میں یہ دولت عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے. ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ان کے تمام اہل اور مال کو لے لیا جائے اور اس کے بعد ان کو میری زیارت حاصل ہو جائے. حضور کی زیارت کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور فرمایا یہ میرے بعد آئیں گے، یعنی قیامت تک ایسے لوگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا رہے گا، آتے رہیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت رسول ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، ذرا سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے عرض کرتے ہیں اگر میرے باپ ابو قحافہ کی بجائے ابو طالب ایمان لے آتے
تو اس سے میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک پہنچتی، کیونکہ ابو طالب کا اسلام لانا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے تھے، بہت بوڑھے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پہ وہ ایمان لائے، لیکن ان کا وصال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ تو یہ محبت کا ایک انداز ہے، اہل محبت ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے باپ کی بجائے، میرے باپ ابو قحافہ کی بجائے ابو طالب ایمان لے آتے تو اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیوں؟ ان کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا، حضور کی بڑی خواہش تھی۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ چونکہ آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ عرض کیا جائے۔ حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور حضور کے چچا ہیں۔ ان کے ایمان کے بارے میں دونوں طرح کی روایات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ آیا وہ ایمان لائے یا ایمان نہیں لائے۔ اکثر مفسرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پر از حد حریص تھے کہ سب لوگ اسلام کی اس چشمہ فیض سے سیراب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سارے بندے اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائیں، یعنی سب لوگ ایمان لے آئیں۔ حضور تو یہ چاہتے تھے، اور اپنے شہر، اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ داروں کے متعلق تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دلی یعنی آپ کی آرزو تھی کہ کوئی بھی نعمت ایمان سے محروم نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا محبوب، ہدایت بخشنا آپ کا کام نہیں کہ جس کو چاہے ہماری مرضی نہ بھی ہو تو اس کو ہدایت دے دیں، کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کون اس کے قابل ہے اور کس کے دل میں ایمان کی شمع افروزاں کی جائے، کس میں اس نعمت جلیلہ کو قبول کرنے کی استعداد ہے۔ آگے فرماتے ہیں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آ پہنچا تو حضور نے جا کر کہا کہ چچا تم صرف اتنا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اپنے رب سے تیری شفاعت کر سکوں۔ لیکن اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہ ایمان نہیں لائے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عباس جو حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، ان سے یہ بات بھی مروی ہے کہ آخری وقت میں حضرت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا۔ حضور نے جب پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ نے جواباً عرض کیا کہ وہی کہہ رہے تھے جس کا آپ نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ اب چونکہ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن زیادہ معتبر روایات یہی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے ایمان کی بھی بہرحال روایات موجود ہیں۔ اب دیکھیے اہل محبت کا مشرب اور ان کا مسلک، ان کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں چیزیں لکھ کے دونوں روایات لکھ دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں، یعنی وہ یہ سمجھتا ہو کہ آپ کے ایمان کی
جو روایت ہے وہ چونکہ سیرت کی کتابوں میں ہے تو زیادہ معتبر نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، اور جن میں یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے وہ زیادہ معتبر ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں تب بھی اسے آپ کے حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ آپ کی بے نظیر بے مثال خدمات کا یہ معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہیے کہ ہم ممبروں پہ کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے پر ہی صرف کرتے رہیں۔ اس سے بڑھ کر ناشکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں دوسری روایات معتبر ہیں تو پھر بھی کم از کم اس کو کف لسان کرنا چاہیے، اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے مثال خدمات انہوں نے کی ہیں، ایک طرف سارے مکہ کے رئیس سب دشمن ہیں اور اکیلے حضرت ابو طالب ڈھال بنے ہوئے ہیں، دفاع بنے ہوئے ہیں، ہر قسم کے طعن و تشنیع اور اعتراضات اور تکالیف کے جو بھی تیر آتے اپنے جسم پہ سہتے، اور حضور کے سامنے وہ ڈھال بن کے دیوار بن کے کھڑے رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی بے مثال خدمات کا یہ معاوضہ نہیں ہے۔ ہم سے بروز قیامت ہمارے ایمان کے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، یہ ہم سے بروز محشر سوال نہیں ہوگا، قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ قبر سے ہم سے اپنے اعمال، اپنے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ روایات معتبر ہیں تو پھر بھی اس کو کم از کم اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ آگے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی عبارت روح البیان سے پیش کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں مسئلۃ اسلامہ خلافیۃ۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان کا مسئلہ اختلافی مسئلہ، یعنی اس میں اختلاف ہے، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں انہیں بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پہ کوئی ناروا جملہ لے آئیں، کیونکہ اس سے آگے پھر انہوں نے تفصیل لکھی ہے اور فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے رنج پہنچے ان کے بارے میں کوئی ناشائستہ کلمہ کہنے سے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ہمارے اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور مفسر گزرے ہیں ماضی قریب میں، تو انہوں نے بھی قرآن پاک کی جو تفسیر حاشیہ لکھا ہے نور العرفان، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی بات ناشائستہ ناروا بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں زبان بند رکھنی چاہیے۔ بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر ان کے ایمان کی روایات وہ یعنی معتبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے اور میرے بارے میں بعد میں باتیں کریں گے، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ یعنی مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا لیکن اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عند اللہ مومن ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو زندہ کیا اور ان کے ساتھ حضرت ابو طالب کو بھی زندہ کیا اور ان کو ایمان سے مشرف کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان میں لکھا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ان کے بارے میں تو کوئی کسی محبت والے اہل ایمان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تو حضور کی یعنی
حضور کے والد تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے، اور حضور کی والدہ اس وقت فوت ہو گئی جب حضور کی عمر مبارک 6 برس کی تھی۔ تو وہ تو اصحاب فطرت ہیں، یعنی ایسے وقت میں جب کہ صرف توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا وہی معتبر تھا۔ تو اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو زندہ کر کے ایمان یعنی سے مشرف فرمانے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ تو اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ وہ مومن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہی کافی تھا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی چونکہ اس وقت مکہ کے اندر کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو صرف اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، تو وہ لوگ یعنی وہ اللہ کے نزدیک مغفور ہیں، بخشے ہوئے۔ تو اہل محبت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اس وجہ سے وہ بخشے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر حضور نے ان کو زندہ کر کے ایمان سے کیوں مشرف کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 500 سال دنیا کے حساب سے 500 سال پہلے میری امت دوسری امتوں سے جنت میں جائے گی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھا کے ان کو اپنی امت کے اندر شامل کر لیا، تاکہ بروز قیامت یہ نہ ہو کہ میری امت تو جنت میں چلی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا کہ حضور کے والدین 500 سال انتظار کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ تھی کہ حضور کے والدین کو زندہ کیا گیا، وہ کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں شامل ہو گئے۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب ان کے ایمان کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ہیں، اور ہمارے بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو اس کے نزدیک وہی روایات زیادہ معتبر ہیں تو اس کو کم از کم یعنی ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نازیبا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خدشہ ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ آگے دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، اور یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے تھے، بلکہ اس سے ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ جنگ بدر میں یہ کافروں کی طرف سے قید ہو کے یعنی جب کافروں کی طرف سے جنگ میں شامل ہوئے اور پھر جنگ میں قیدی بن گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ بعد صحابہ نے کہا تھا حضرت فاروق اعظم نے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ میرا قریبی رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے، میں اس کو قتل کروں، باقی سب کے قریبی رشتہ دار ان کے حوالے کیے جائیں، ان کو وہ اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، نہیں تو ان کی آئندہ نسلوں سے ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مومن ہو جائیں گے۔ اب فیصلہ یہی ہوا کہ ٹھیک ہے، جو فدیہ دے سکتے ہیں ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ کچھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہ ان کا فدیہ بن جائے گا، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عباس سے حضور نے فرمایا کہ چچا آپ اپنا بھی فدیہ دیں گے، اور آپ کے بھتیجے عقیل بن ابی طالب وہ بھی قیدیوں میں تھے، دونوں کو آپ فدیہ ادا کریں گے۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے
آپ نے مجھ پہ دگنا فدیہ لوگوں سے باقی قیدیوں کی بنسبت دو گنا فدیہ جو ہے مجھ پہ لازم کر دیا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتا پھرے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ حضور نے فرمایا نہیں چچا میں یہ تو نہیں چاہتا. تو کہا جب آپ نے مجھ پہ دگنا فدیہ لگایا ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے مجھے قرضہ لینا پڑے گا، اور قرض کی ادائیگی کے لیے پھر مجھے لوگوں سے مانگنا پڑے گا کہ لوگوں سے مانگ کے پھر قرض ادا کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا اس وقت کو یاد کرو جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے، رات کا وقت تھا، تو آپ نے اپنی اہلیہ یعنی میری چچا حضرت ام فضل کو سونے کی ایک اینٹ دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ دیکھو جنگ میں جا رہا ہوں، جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر میں قتل کر دیا گیا تو یہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے کام آئے گا. تو وہ جو سونا رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو دے کے آئے ہیں وہ کس لیے ہے؟ کیا وہ فدیہ دینے کے لیے، ڈبل فدیہ دینے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ تو حفیظ جلندری اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. مکہ میں 450 کلومیٹر دور مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، وہاں پہ رات کے وقت میں گھر کے اندر میاں بیوی یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف میں بیٹھے بیٹھے سارے واقعات سے مطلع فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، پکار اٹھے بے حالے وجد میں ایمان لے آیا، بجا ہے راست ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. سبحان اللہ. تو حضرت عباس اس وقت ایمان لے آئے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے، اور بلکہ ایک دفعہ حضرت عباس نے یہ بھی روایت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں تو اس وقت جانتا تھا آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، جب آپ پالنے میں تھے، پنگوڑے میں تھے. حضور نے فرمایا چچا کیسے؟ یعنی ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے نا، کیسے؟ عرض کیا میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ رات کا وقت ہے، چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. میں حیران ہو گیا کہ آج چاند کو کیا ہو گیا بھئی، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی انگلی ہل رہی ہے، جدھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر ہو جاتا ہے، ادھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عشق و مستی کے انداز میں یوں عرض کرتے ہیں کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. آج بچے یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، پہلے مٹی کے بنے ہوئے کھلونوں سے کھیلتے تھے. تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نور ہیں، آپ کا کھلونا بھی نور ہی تھا. تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں میں تو اس وقت ہی جانتا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ خاص بچہ. بہرحال
زیادہ معتبر جو روایت ہے، سب سے معتبر روایت یہی ہے کہ جب حضور فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، حضرت عباس اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ رستے میں ملاقات ہوئی، حضرت عباس نے اپنا ساز و سامان اپنے اہل و عیال کو مدینہ شریف بھیج دیا اور خود لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ سب سے معتبر روایت ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عباس سے فرماتے ہیں کہ آپ کا اسلام لانا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ آپ کا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ تو نسیم الریاض حضرت قاضی ابو الفضل حضرت ایاز بن موسیٰ مالکی اندلسی شفا شریف میں وہ فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں سے یہ بیان ہے، ان حدیثوں میں یہ چیز ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غالباً وہ یعنی اعلان نبوت، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے۔ بہرحال یعنی انہوں نے اپنی جو دلی خواہش ہے اس کا اظہار کیا کہ وہ بات جس سے حضور کو خوشی ہو، جس کے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حضور کے دل کو خوشی نصیب ہو، وہ مجھے اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یعنی محبت اور ان کے اندر محبت رسول کا جذبہ۔ غزوہ احد کے موقع پہ انصار سے ایک خاتون تھی، ان کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا اور خاوند بھی، تینوں جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ تو وہ جا رہی تھی، آگے سے لوگ آ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دکھاؤ کہاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، حضور کی زیارت کر لی، تو کہنے لگیں کہ آپ کو سلامت دیکھنے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ ایک عورت کے لیے اس کا باپ، اس کا بھائی اور خاوند تینوں ایک ہی دن میں وہ یعنی شہید ہو چکے ہیں، لیکن محبت رسول کا جذبہ اب اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہو۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ بھی مصیبت ہے، غم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور کو سلامت دیکھ کے وہ غم مجھ پہ ہلکا ہو گیا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکہ والوں نے پکڑ لیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا اے ابو زید، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہارے بجائے ان کی گردن ماری جاتی؟ یعنی ان پہ ایمان لانے کی وجہ سے تم پہ یہ مصیبت آئی ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، ابھی تمہیں معلوم ہے کہ ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پسند کرتے ہو کہ آج تم نہیں بلکہ جن کی وجہ سے، جن پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے وہ تمہاری جگہ ہوتے اور ان کو قتل کیا جاتا؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل میں عافیت سے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یعنی میں خیریت سے ہوں، حضور کو کوئی تکلیف پہنچے، تم کہتے ہو کہ میری جگہ حضور یہاں ہوتے، حضور کو قتل کیا جاتا؟
حضور کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے مجھے یہ بھی یعنی منظور نہیں ہے کہ میں تو خیریت سے ہوں، حضور کو تکلیف پہنچے تم یہ بات کرتے ہو۔ تو ابو سفیان کہنے لگے خدا کی قسم میں نے کسی شخص کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رسول کی لازوال دولت عطا فرمائی ہے اور بے پایا بے پناہ یہ دولت عطا فرمائی ہے، کسی کو اتنی یہ دولت اور نہیں ملی ہے، کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی صحابہ اکرام اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔